اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام رحم اللہ عبدا احیا امرنا صلوات علی محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ عزاداری کیوں ضروری ہے۔ چونکہ ایام عزا کے مواقع چل رہے ہیں اور آج 29 محرم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تقریباً ایک ماہ ایام عزا کے گزر چکے ہیں۔ ایام عزا کی مناسبت سے جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں کی اور جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ عزاداری کیوں ضروری ہے، چونکہ ہم نے بار بار کہا اور ہمیشہ اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور دلاتے رہیں گے کہ عزاداری کے ذریعے بہت سارے وہ احکامات اور پیغامات ہیں کہ جو ہم سماج کے اندر بآسانی رائج کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں گے اور رائج کرتے ہیں تو عزاداری ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ افراد کی جو عزاداری کے مراتب میں جن چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں، اس کی اگر تقسیم بندی اور درجہ بندی اگر آپ دیکھیے تو کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو عزاداری کے برپا کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو عزاداری کے ایک حصے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ مثلا کچھ افراد یعنی فرش عزا کے بچھانے کے لیے آمادہ ہوں گے، ریڈی ہوں گے، اور کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو سوزخان سے پہلے اور سوزخان کے ساتھ آ کر کے یعنی ایام عزا کے مراحل کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد کا مرحلہ پیشخانوں کا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ خطیبوں کا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ماتمداروں کا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ تبرک اور تقسیم تبرک کا ہے۔ یہ سب مراحل ہیں۔ جب اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمیں ملا ہوا ہے اور عزاداری کے نام پر ہم اپنا سب کچھ قربان اور نچھاور کر رہے ہیں، لیکن اگر علیہ السلام ایک چیز غور کیجئے اور ملاحظہ کیجئے تو شاید آپ بھی ہمارے مینٹالٹی کے ساتھ، ہماری ذہنیت کے ساتھ آپ کا ذہن بھی اس کی طرفداری کرے کہ اللہ نے جس قوم کو عزاداری کے نام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے موقع دیے تھے، وہ قوم خرچ کرنے سے زیادہ اگر اس کی پوری توجہات کھانے پینے کے اوپر لگ جائے تو پھر یہ جو عزاداری کا مقصد ہے یہ کہاں گیا؟ آپ ملاحظہ کیجئے علیہ السلام کتنی بڑی سے بڑی چیزیں، کتنے بڑے سے بڑے پروگرام یعنی انسان کھانے کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے؟ قربان کر دیتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، دیکھیے اس کو، یہ جو میں مثال دے رہا ہوں صرف مجلس کا جو مقصد ہے وہ ہے اصلاح،
چونکہ اور یہ جو اصلاح کا مقصد ہے یہ خود مقصد قیام عاشورہ میں امام نے جو محمد حنفیہ کو بتایا تھا اس میں سے ایک اقتباس ہے یہ، یعنی ایک حصہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو، میرا ارادہ یہ ہے کہ اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں، ان کی سیرت کے اوپر چلوں۔ یعنی اگر آپ اقتباس کو دیکھیے تو یہ چیزیں اگر آپ لیجئے اور مقصد اعضا کو آپ ذہن میں رکھیے، اس کے بعد ذرا سا اپنے آپ کو آپ تلاشیے کہ ہم ان مواقع پر کہاں پر ہیں۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ذمہ داران افراد ہوتے ہیں یہ بات ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر ذمہ دار انسان اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا نہیں تو سسٹم کیسے چلے گا؟ جیسے آپ جتنی بڑی عبادت گاہوں میں چلے جائیے، ایران وغیرہ یا عراق وغیرہ، وہاں کے جمعوں کو اگر آپ دیکھیے تو بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو واقعی اگر وہ جمعہ پڑھنے لگ جائیں تو یہ پورا سسٹم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کے ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتے اپنا سسٹم ہو جائے تو ہم جمعہ نہ پڑھ پائیں، بیکار ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف ذہنیت کو یعنی ذرا سا کمپیریزن کی طرف لانے کے لیے، تاکہ آپ اپنی ذہنیت کو اور وہاں کی ذہنیت کو ذرا سا آپ دیکھیے۔ تو اب جو لوگ پورے سسٹم میں لگے ہیں، حفاظت میں لگے ہیں، پورے سسٹم کو بنانے میں لگے ہیں، اگر یہ سب پورا سسٹم چھوڑ کر کے نماز جماعت میں شامل ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے یہاں کچھ سادہ لوگ افراد ایسے ہی پائے جاتے ہیں، سارا کام اچھا کریں گے، لاسٹ میں آ کر کے اتنا بھونڈا سا نتیجہ دیں گے کہ ایسے لگتا ہے ان کا کرنا اور نہ کرنا سب کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، کبھی وہ افراد کی جو دیگوں کے اوپر بیٹھ کر کے مومنین کو کھانا کھلاتا ہوں، معذرت کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کون کون نکالتا ہے، لیکن میں ایک بات ایک مثال دے رہا ہوں، صرف معذرت پہلے کر لے رہا ہوں، صرف مثال دے رہا ہوں۔ مثال اس طریقے سے کہ آپ بیٹھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ عزاداروں کے درمیان آپ تقسیم کیجئے، آپ ایک آسائش اور آرام دیجئے کہ ہر کوئی آ کر کے یہاں سے لے کر کے نہ جائے، تاکہ وہ بیٹھ کر کے دسترخوان کے اوپر کھانا کھائے۔ اب یہی انسان اگر لاسٹ مومنٹ پر دیکھے صاحب ابھی چند افراد رہ گئے ہیں اور اگر میں اسی وہ کروں گا تو مجھے نہیں ملے گا، وہ اپنی ایک ڈش نکالے اور ایک کنارے سرکا دے، تو یہ انسان جو کچھ کر رہا تھا اس کا ثواب ملے گا؟ ایثار کہاں گئے؟ آپ کی ذمہ داری تھی کہ مقصد کو آپ پورا کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے افراد کبھی کبھی جب تبرک بانٹتے ہیں تو ممکن ہے کبھی 5 تبرک مل جائے، کبھی ایک بھی نہ ملے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ حصہ بانٹتے ہیں انہیں آپ دیکھ لیجئے، کبھی کبھی بچا تو بچ گیا اور نہیں بچا تو جو بانٹے ہیں انہیں ملا نہیں، لیکن جن کو ملا نہیں اب کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس 2 حصہ ہے آپ بھی لے لیجئے۔ بہت کم افراد ایسے پائے جاتے ہیں۔ اسی کی جگہ پر اعتراض کرنے والے دیکھ لیں ہمیں 2 ملے، ان کے ہاتھ میں 5 ہے، دیکھا بانٹنے والے پہلے ہی اپنا کام لگا گئے، یعنی اس کا مطلب اس نے پہلے اسٹیپ کو نہیں دیکھا لیکن اس اسٹیپ کو اس نے دیکھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذہنیت کی ایک بیماری ہے، ذہن بیمار ہے، کیونکہ اگر ذہن سالم ہو تو یہ چیزیں جہاں ہم آ کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجدوں کو چھوڑنا، مجلسوں کو چھوڑنا، عزاداری کو چھوڑنا، جنگوں کو چھوڑنا، نہ آنا، یہ بیمار ذہنوں کی علامت ہے۔ جبکہ عزاداری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عزاداری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مختلف اقسام اور انواع کے جو افراد اکٹھا ہوتے ہیں اور مل کر کے عزاداری کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم عزاداری کرنے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب ہم ان کے یہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے،
हम इनके यहाँ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, हमें इनके यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें इनके यहाँ पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए। इंसान इन चीजों में उलझ करके क्या होता है, रह जाता है। जबकि हकीकत यह है कि अगर उसे एक अंदाजा लग जाए कि जहां से हकीकत में आजादारी का हक अदा किया जा रहा हो, कोशिश कीजिए पहुंचिए। और अगर हक अदा ना किया जा रहा हो तो जाहिर सी बात है, पता नहीं कितनी मजलिसें होती हैं, जाना जरूरी नहीं है। पता नहीं कितनी नमाजें होती हैं, मस्जिदों में जाना जरूरी नहीं है। ऐसी चीजें पाई जाती नहीं पाई जाती। ये बातें मैं बड़ी कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को जरा सा समझिएगा। ऐसा नहीं कि आप इतनी सी क्लिप कट कर लीजिएगा, मौलाना साहब ने मना कर दिया साहब ना आप मस्जिद में जाइए और आप ना मस्जिद में, ये क्लिप कट ना कीजिए। मैं बड़ी बात कह रहा हूं ताकि समझने के लिए है कि आप देखिए पैगंबर ने मस्जिद ज़िरार क्यों गिरवाया, इसके पीछे लॉजिक, रीजन, इल्लत, इसको तलाशिएगा। मौला कायनात ने अपने 5 साल दौर में 4-5 मस्जिदों को क्यों मिसमार करवाया था, इसके पीछे रीजन है, इल्लत है। जबकि मस्जिद अल्लाह का घर होता है। लेकिन अगर इमाम मासूम इसको खिलाफ एक्शन लेता है तो इसका मतलब ये लोगों को धोखा देने के लिए तो मस्जिद है, लेकिन हकीकत में मस्जिद का अमल नहीं है। ये बहुत अहम है, यानी ये चीजें समझने के लिए। अब जब अगर आप इसी चीज को समझ जाइएगा तो आजादारी के मकसद को बआसानी समझिएगा। जैसे अगर आपके अजहानी आलिया में हो तो ये जो उन्नाव है आप हमारे बराबर में लगा हुआ, यहां पर 7 मुहर्रम को यानी जनाब कासिम की चौकी निकालते हैं वो, उसकी वीडियो आप देखिए, ले करके दौड़ते हैं, यानी पूरा लाशा बनाते हैं, लाशा बना करके उसको लेकर के दौड़ते हैं। और उसे पूछिए क्यों दौड़ते हैं, कहेंगे क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब कासिम का लाशा बहुत तेजी से लाए थे। तेजी से आपके लाशे पर पहुंचे थे या तेजी से लाए थे, दोनों में डिफरेंस है। तेजी से पहुंचे थे, हमने क्या किया, तेजी से लाए थे। और उसको अगर आप लाशा बना रहे हैं, आप एक शबी बना रहे हैं, लेकिन कम से कम एहतराम तो कीजिए। अगर कोई ताबूत यानी एक शबी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, चूंकि एक तमन्ना इंसान के दिल में रहती है कि साहब चूंकि उस जमाने में हम नहीं हुए और इमाम का जनाजे में हम शरीक नहीं हुए, तो एक जनाजे की छवि बना करके उसको अगर इंसान कांधा देता है तो कांधा देने का मतलब यह है कि हम उसकी याद मना रहे हैं और इसलिए ताबूत निकाल रहे हैं। तो क्या अब अगर ये याद में शबी निकाली जा रही है, ताबूत निकाला जा रहा है, तो क्या अब इसको लेकर के हम दौड़ेंगे? नहीं, एहतराम वैसे ही कीजिए जैसे जनाजे का किया जाता है। क्यों कहा, इसलिए कि ये शायर इलाही है, शायर इलाही है। और जब शायर इलाही है, शायर का मतलब क्या होता है, निशानी, अलामत, यानी ये वो चीजें हैं जो अलामत अज़ा में से एक चीज है, गिरियो बुका करने के लिए एक चीज है। ये वो मराइल है कि जहां पर हमें इन चीजों को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, इन चीजों को हमें देखना चाहिए। अब अगर हम आजादारी के बहुत सारे उस्लूब से ना वाकिफ हों तो हम क्या करेंगे, आजादारी के नाम के ऊपर बहुत सारी चीजें जो मैं बार बार कहता रहता हूं कि सूरत अज़ा को मेरे अजीज खुद से दार करने की कोशिश ना कीजिए। ऐसे काम कीजिए जिसकी वजह से इंसान की आंखें अश्कबार हो। कम से कम इंसान मौला को याद करके रोए और गिरिया बुका तो करे। हम क्या करते हैं, हम ना रो पाते हैं ना गिरिया बुका कर पाते हैं, हम ना आंसू बहा पाते हैं, हम ना इमाम के ऊपर रो पाते हैं। ये चीजें क्या है, यानी ये चीजें यही है कि हमने आजादारी को ला करके किन चीजों में कन्वर्ट कर दिया है।
यानी एक तर्ज अज़ा को, सूरत अज़ा को बदल दिया है। अब जब बदल दिया है तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि पहले जमाने में जब ये नौहे खां हजरात जब नौहा निकालते थे तो ये इमाम बारगाहों में बैठ करके, मुझे अच्छे से याद है कि जिस जमाने में हम लोग तंजीमुल मकातिब में तालीम हासिल कर रहे थे, सन 90 के आसपास, 90 के बाद यानी 91-92 के आसपास की बात बता रहा हूं। उस वक्त कुछ लोग बैठ करके छोटे इमाम बाड़े में तर्ज निकालते थे। नौहे खान, नौहे को तो 4-5 लोग बैठ करके मातम करते थे, और मातम करने के बाद ये तर्ज क्या की जाती थी? सेट की जाती थी। फिर वो नौहा निकाला जाता था। उस नौहे के अंदर जो रिक्कत थी, जो सोज था और दर्द था, वो अलग था। आज हमने क्या किया? हम मातम किसी चीज के ऊपर कर रहे हैं, कहीं जमीन पीट रहे हैं, कहीं तबला पीट रहे हैं, कहीं अल्लाह अकबर। ये मातम है? नहीं। तो जब आपने तर्ज बदला, नतीजा बदला, तो नतीजा क्या हुआ? उसके अंदर जो खुलूस था वो चला गया, उसके अंदर जो एक रौनक थी वो रौनक चली गई, उसके अंदर जो एक सोज था, उसके अंदर जो एक गिरियो बुका का शायबा पाया जाता था वो चला गया। इसलिए आज आप देखिए बहुत कम शोरा ऐसे हैं जो बहुत बैनिया कलाम कह पाते हैं। आजकल अगर कोई अंजुमन बैनिया कलाम पढ़ रही है तो उसके शायर के लिए और उस अंजुमन के लिए मेरा सलाम है। समझिए कि अल्लाह ने इनके ऊपर खुसूसी नजर करम किया ताकि कम से कम ये इसी उसमें हो रहे हैं कि साहब गिरियो बुका होगा, रोना होगा, सोज होगा, मातम होगा, सारी चीजें होंगी। अब जब सारी चीजें होंगी तो फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जब हम अज़ादारी करेंगे तो रूह अज़ा हमारे अंदर क्या रहेगी? बाकी रहेगी। आज हम क्या करते हैं? आज हम यही करते हैं कि हम अज़ादारी करने के लिए निकलते तो हैं, लेकिन फर्श अज़ा पर कितना जाते हैं ये मौलाना अलमदार को बताने की जरूरत नहीं है। हर इंसान का नफ्स है, हर इंसान का ज़मीर है, उसकी अदालत है। वो जाकर के अपने ज़मीर से अपने आप के अपने नफ्स को ले जाकर के रखे और उसके बाद कहे कि जब मैं मजलिस के लिए निकलता हूं तो मैं जाकर के बैठता कहां पर हूं? क्या मैं बैठता उन जगहों पर हूं जहां पर बाजारू अड्डे पाए जाते हैं? और जो बाजारू अड्डे होते हैं, इसको रिवायत में कहा गया कि यहां पर शैतान के बैठने की जगह है, यानी यहां पर बैठ करके सिवाय खुराफातों को कुछ नहीं होगा, यहां पर सिवाय साजिशों के और कुछ नहीं होगा, यहां पर सिवाय जहन के खराब करने के और कुछ नहीं होगा। तो बाजारू अड्डे जो होते हैं वहां पर बैठने के लिए क्या किया गया है? ममानियत की गई है। कहा यहां पर शयातीन आकर के बैठते हैं और लोगों के जहनों को क्या करते हैं? तखरीब करते हैं, खराब करते हैं। तो अब वो जगह कम होती है जहां पर जहनों की तामीर होती है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो जगह जब जहनों की तामीर का जरिया बन जाए तो अब आप जानते हैं रिवायतें क्या कहती है? रिवायतें कहती हैं जहां पर हमारी जिक्रों के जरिए जहनों की तामीर का जरिया हो जाए तो वहां पर उस मजलिस को कहा गया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। यानी मेरी बात आप समझने की कोशिश ये कीजिएगा, जो चीजें मैं पहुंचाना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि मौजू क्या है? आजादारी क्यों जरूरी है। अब आजादारी जब हम सूरत अज़ा को बरकरार रखेंगे तो जो थर्ड आई है वो हमारी तौहीन करती नजर नहीं आएगी। मेरे अजीजों, हाथ जोड़ रखे मेरी गुजारिश आपसे है, खुसूसी तौर पर नौजवानों से, खुसूसी तौर पर ये जो हमारे यूथ है इनसे,
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجلسوں میں بیٹھے ہیں، مولانا رمضان کی نظر پڑ گئی تو یہ خطبے میں کہہ دیں گے، نہیں، مولانا رمضان کی نظر پڑے نہ پڑے، جائیں نہ جائیں، یہ جو تھرڈ آئی ہے نا، یہ سب کو کیچ کرتی ہے، اور یہ ثبوت ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ مولانا رمضان کو تلاشیے گا، نظر نہیں آئیں گے، لیکن مولانا رمضان نے آپ کی حرکتوں کو کیا کر لیا، اور مولانا رمضان نے نہیں دیکھا۔ جتنا لائیو پروگرام چل رہا ہے، جتنا بھی ریکارڈ ہو کر کے بعد میں پڑ رہا ہے، اس میں دکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اگر یہ کیمرے والے ذرا سا یعنی اپنی ذمہ داری کو اور اچھے سے نبھانے لگے تو انہیں پتا چل جائے گا کہ مجلس کے اندر بیٹھ کر کے یہ چیٹنگ کس سے کر رہا ہے۔ سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ چونکہ آج کل ایسے کیمرے آ گئے ہیں، اتنے ہائی پکسل کے کیمرے پائے جاتے ہیں کہ معلوم دیا کہ اگر آپ زومنگ کر لیں تو جیسے جو آپ کے آنکھوں کے اندر جو پتلی ہے اور پتلی میں جو ڈاٹ بنتا ہے، اس ڈاٹ کو اگر آپ آپٹک سے زومنگ کر دیجئے تو پتا چل جائے گا کہ اس کی تصویر آپ کی آنکھوں نے کیچ کرنا، اور ہم لوگ سوچتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ مجلس میں گئے اور بیٹھ کر کے پیچھے بیٹھے ٹیک لگا دیا۔ آج کل کا نوجوان تو بوڑھوں سے زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے کہ ٹیک کا سہارا مل جائے کہ ادھر ہم دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائے تو میاں جو جوانی میں بوڑھا ہو جائے تو بڑھاپے میں کہاں جائے گا؟ سلمان بڑھیا سے مل جائے۔ اور جب آرام مل جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر اس کا مائنڈ تلاشتا ہے کہ لاؤ اب ہم اپنے موبائل کو نکالے، دیکھیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ میرے عزیز، مجلسوں میں جاتے ہو تو موبائل کو اپنی جیبوں میں رکھا کرو جب تک فرش جگہ پر ہو، کیونکہ اب یہاں پر جو تمہاری کنیکٹیویٹی ہے وہ کس سے ہونی چاہیے؟ مولا حسین سے ہونی چاہیے، لیکن ہم مولا حسین کے در پر بیٹھنے کے بعد کنیکٹ کس سے ہیں؟ ایک روایت کسی زمانے میں نظروں سے گزری تھی جس میں یہی کہا گیا تھا کہ آنے والا زمانہ اتنا پرآشوب رہے گا کہ مسجدوں میں بھی گانے کی آواز سنائی دے گی۔ میں سوچتا تھا کہ یہ مسجدوں سے گانے کی آواز کیسے آئے گی، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ یہ جو انسانوں کی رنگ ٹون ہے یہ بآسانی جب بجتی ہے تو کیا سنائی دیتا ہے۔ اب ہم کہاں پر بیٹھے ہیں، سمجھ میں آیا کہ ہماری پہچان کہاں سے ہے، ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ خوشا بحال ان لوگوں کے لیے کہ جن کی پہچان حسینیت سے ہوتی ہے، جن کی پہچان امام حسین علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے اس جملے پر ہوتی ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے مثلی لا یبائی مثلو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو جو حسین جیسا ہوگا اس کا دل دماغ، اس کی نیت، اس کی فطرت، اس کا عمل سب حسین جیسا ہوگا، اور جو یزید جیسی فکر رکھنے والا ہوگا اس کی فکر بھی یزیدیت سے میچ کرنے والی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ولایت اور سیاسی شعور۔ میرے عزیز، عنوان بڑا ہے، مطالب کم کم آپ کے ذہنوں تک پروئے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مطالب ہمارے ذہنوں تک پہنچے، کیونکہ جو دوسرے خطبے کا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ولایت اور سیاسی شعور۔ میرے عزیز، ولایت کے نام کے اوپر آپ دھوکہ نہ کھائیے گا، کیونکہ جب گفتگو ولایت کی ہوتی ہے تو بہت سارے افراد ولایت کے موقعوں پر قیاس مع الفارق، ایک اصطلاح ہے منطق کی، بعض اوقات یہ اصطلاح فقہ میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ جہاں پر یعنی احکام کو یا مینٹالٹی کو، ذہنیت کو الگ طریقے سے کیا کیا جائے، پیش کیا جائے، اسے قیاس مع الفارق کہتے ہیں۔ یعنی اس چیز کو ذرا سا ذہنوں میں رکھیے گا۔ یہ میں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے کیونکہ آج منبر پر آنے والے افراد بہت ساری چیزوں کو، روایتوں کو، قرآن کے احکامات کو، قرآن کی آیتوں کو، سیرت پیغمبر کو اس طریقے سے بنا کر کے اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ قرآن کا مفہوم اور ہوتا ہے، ان کا پیش کیا ہوا مفہوم اور ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ میرے عزیز کی اگر ہم منبر پر بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ منبر پر بیٹھ رہے ہیں تو اللہ اور سنگین ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے اوپر دے رہا ہے، اور یہ سنگین ذمہ داری کچھ ہو یا نہ ہو، اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ یہ بتا دو کہ ہم نے تمہیں موقع دیا تھا 40 منٹ 45 منٹ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ گفتگو کرنے کے لیے، اور 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ گفتگو تم نے کی، چاہے شعر کی صورت میں، چاہے پیشخانی کی صورت میں، چاہے سوچخانی کی صورت میں، چاہے بیان کی صورت میں، چاہے تقریر کی صورت میں، چاہے کسی بھی صورت میں، آپ نے مخاطب کو کون سی چیز کی طرف انہیں دعوت دی، ان کو کس چیز کی طرف بلایا، یہ بہت اہم ہے۔ اور اس سے بڑی ذمہ داری ان افراد کی ہوتی ہے جو بہت زیادہ واہ واہ اور داد و تحسین کے چکر میں مولوی کو اپنے راستے سے کیا کر دیتے ہیں، اس کا ٹرک چینج کرا دیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے گاڑی پلیٹ فارم نمبر 1 پر آنے والی ہو، کہا صاحب ادھر بزی ہے، آپ 2 پہ آ جائیے، 2 بزی ہے 3 پہ آ جائیے، 3 بزی ہے 4۔ اب کہیں گے صاحب مجلسی تو پڑھنا ہے، چاہے یہ پڑھ لیں چاہے وہ پڑھ لیں۔ آپ اگر ایک سرمایہ گزاری کر رہے ہیں مجالس عذاب پر، تو ذاکر اور عالم سے کہیے کہ جب ہم آپ کے لیے ایک سرمایہ گزاری کر رہے ہیں تو آپ ہمارے یہاں مجلس پڑھنے آ رہے ہیں تو کم سے کم ان چیزوں کو پڑھیے جو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے۔ کیونکہ جب آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو ولایت حقیقی معنوں میں ہے اس ولایت کو تم پہنچاؤ گے، اور پھر مجلسوں سے جو شعور پیدا ہوگا وہ سیاسی شعور ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہماری آنکھیں
नजारा कुछ और करें तो जहन फौरन फैसला कर दे जो आंखों से देख रहे हैं वो गलत हो सकता है। इतना शऊर होना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में अगर आप पलट करके देखिए तो हम यकीनन तरक्की याफ्ता कहलाने के लायक हैं और हो रहे हैं। लेटेस्ट जमाने में और हाईटेक जमाने में हम जी रहे हैं, लेकिन जितना हम हाईटेक जमाने में और लेटेस्ट जमाने में जा रहे हैं उतना ही दीन से, तमद्दुन से, अखलाकियात से, गैरत से हम क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। उतना ही हमारे अंदर सियासी शऊर कम होता जा रहा है, उतना ही हमारे अंदर दीन की बनिस्बत समझ कम होती जा रही है, और दीन को हम उतना ही लेना चाह रहे हैं जो आज व्हाट्सएप वाला दीन है। यानी अगर एक जाकिर ने एक नुक्ता बहुत अच्छा मार दिया तो उसी नुक्ते के ऊपर हमने एडिटिंग करके इतना उसको वो किया कि मालूम दिया कि वो नुक्ता हर लड़के और लड़कियों को याद हो गया और हर एक के स्टेटस को नजर आया। क्या यही नुक्ता खाली एक दीन है? मेरी बात आप जरा सा समझिएगा। अभी जैसे एक माहौल साजी करने की कोशिश की जा रही है, जैसे देखें कुछ चीजें जो सियासी शऊर होता है उसके अपने मकासिद होते हैं, उसके अपनी जरूरियात होती हैं, कुछ चीजें जमाने के तकाजे होते हैं और कुछ चीजें यानी एहतियात होती है। मैंने लफ्जें इस्तेमाल की है, हर लफ्जों के अलग अलग माना है, लेकिन अगर हम इसी चीज को एक मकसद के तहत, यानी मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे अभी जैसे ही ये माह सफर शुरू होगा, ये जो सफर इश्क हुसैन होता है जिसे हम अरबईन वाक कहते हैं, यानी वो सफर की जो हम यानी सिर्फ नाम हुसैन के ऊपर उसी सफर का एहसास करना चाहते हैं जो लोग नजफ से करबला तक पैदल चलते हैं। भाई हम नहीं जा पाए तो इस एहसास को जिंदा करने के लिए क्या करते हैं, यानी थोड़ा सा सफर चाहे 2 किलोमीटर का हो, चाहे 4 किलोमीटर का हो, चाहे 10 किलोमीटर का हो, चाहे 15 किलोमीटर का हो, चाहे 20 किलोमीटर का हो, आखिर इंसान क्या कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है ताकि ये हमारा रूहानी सफर क्या रहे। अब इसी रूहानी सफर को सियासी शऊर रखने वाले क्या कर रहे हैं, जितने मौलवियों ने, मौलानाओं ने यानी औरतों की जिम्मेदारी के ऊपर कुछ कहा, उनकी क्लिप, उनकी क्लिप, उनकी क्लिप, उनकी क्लिप सारी एक उसमें इकट्ठा कर दिया और ला करके सोशल मीडिया को डालना शुरू कर दिया। कहा खबरदार देखिए औरतों का घर से बाहर निकलना क्या है, मना। ये क्या है, ये कयास माल फारिक है। इसके अंदर यानी विलायत के अंदर सियासी शऊर भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आपके अंदर सियासी शऊर है तो मेरे अजीजों अगर कहीं पर गलतियां होती हैं तो गलतियों को सुधारा जाता है, किसी प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश नहीं की जाती। आवाज उठानी है आप उठाइए। ये जो खवातीन बाजारों में जाकर के कई कई घंटे गुजारती हैं खरीदारी के चक्कर में, आप इनसे कहिए आप क्यों जा रही हैं मार्केट में, आप अपने शौहर से कहिए वो खरीदारी कराए। इस पर आवाज उठाई जाए। जो लोग शादी ब्याह के मौके पर ये मिक्स गैदरिंग का एहतमाम करते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाइए कि साहब वहां तो पूरा मेकअप करके आते हैं और उसके बाद सर ढका हो तो बहुत अच्छा, नहीं ढका तो फैशन है, इसके लिए भी एक आवाज उठाइए। ये जो अफराद, चूंकि मेरे अजीजों में फिर हाथ जोड़ रहा हूं,
اعتراض کر لینا بہت آسان ہے. اگر آپ خالی اعتراض کرنے کے اوپر آئیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر اعتراض کرنے کے اوپر آپ آئیں تو آپ اپنے بچیوں کو انگلش میڈیم اسکول پڑھانے میں بند کر دیجیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں پر جب جائیں گے تو ایک لڑکی اور ایک لڑکا بیٹھتے ہیں یہاں پر دونوں نامحرم ہیں, اور وہاں پر تو ان کی جو ڈریس ہوتی ہے وہ بھی آدھی ادھوری ہوتی ہے, جو ان کا یونیفارم ہوتا ہے وہ بھی آدھا ادھورا ہوتا ہے. آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیے. آواز اٹھانا بہت آسان ہے, لیکن اس کا ریپلیسمنٹ دینا کیا ہے؟ مشکل ہے. میری بات آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں اسی لیے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ کسی ایک مورد کو لا کر کے خالی ساری چیزوں پر پابندیاں لگانا مناسب نہیں ہے. ہاں مناسب وہاں پر ہے کہ جہاں پر شعور عذاب بگڑ رہی ہو, رعایت نہ ہو رہی ہو, عورتیں آ کر کے مجمع عام میں ماتم کر رہی ہوں, آپ اس پہ پابندی لگائیے. لیکن اگر ایک تحریک مشن حسینی میں اگر وہ شامل حال ہیں تو میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. امام معصوم جب مدینے سے چلے تھے تو کیا خالی ان کے ساتھ صرف محرم ہی تھے یا نامحرم بھی تھے؟ میرا سوال ہے, علماء حضرات سے جواب دلائل کے ساتھ دیں. خالی بقرادی کر لینا یا ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے شعر کو پڑھ دینا یہ دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو لے کر کے آئیے کہ جہاں پر امام معصوم خود کیا ہے موجود ہے. اگر آپ یہ پڑھیں گے کہ صاحب مولا کائنات نے اپنے دور میں جب ان کو سر کے اوپر ضربت لگی تھی تو آپ نے اپنے چاہنے والوں کو واپس کر دیا تھا, صحیح ہے, یہ ایک سیرت ہے. اسی جگہ پر امام حسین علیہ السلام اپنی بہن بیٹیوں کو, اولادوں کو, بھتیجے بھانجوں کو, سب کو لے کر کے آئے. اب ان رشتوں کو آپ ذرا سا آپس میں لائیے, سب محرم تھے یا نامحرم بھی تھے؟ ایک معصوم کی سیرت وہ ہے, ایک معصوم کی سیرت یہ ہے. اب نہ ہمیں ان کے خلاف جانا ہے نہ ہمیں ان کے خلاف جانا ہے. اب ان دونوں کو جمجور آپ کیسے کریں گے؟ بہت سارے افراد جیسے مس گائیڈ کرتے ہیں نا, آپ عقلانی اور عاقلانہ جواب دیجیے. دیکھیں ایک چیز ہوتی فقہ احکام, ایک چیز ہوتی ہے عقیدہ, ایک چیز ہوتی ہے سیاسی بصیرت, ایک چیز ہوتی ہے احتیاط, ایک چیز ہوتا ہے گناہ کی طرف جانا, ایک چیز ہوتا ہے تحریک اور ایک انقلاب کی طرف جانا. اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ جہاں پر پتہ ہو کہاں پر ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں, کہاں پر ہم کسی مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں. اتنا تو شعور ہونا چاہیے نا, یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے ذرا سا. ہونا چاہیے. تو اب اتنا شعور جب ہو جائے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ولایت اور سیاسی شعور ہونا بہت ضروری ہے. اگر سیاسی شعور نہیں ہوگا تو امام حسین صاحب اپنے چاہنے والوں کو لا کر کے 72 کی قربانی پیش کی. اب ایک نظریہ جو پیش کیا جاتا ہے صاحب سید اور غیر سید کا ایک جو کانسیپٹ لایا گیا ہے, ہمارے یہاں جوہی میں بھی ہے, یہ بعض افراد کے یہاں, سب کیا نہیں ہے, سب ایسے نہیں ہے, کچھ بیمار ذہن ہو سکتے ہیں لیکن سب نہیں ہے, کہ جہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب صرف عزاداری صرف سیدوں پر ہم روئیں گے, تو یہ جو شہدائے کربلا کا آپ ماتم کرتے ہیں تو اس میں 72 میں کتنے غیر سید ہیں؟ کیا اس میں سے کسی میں دم ہے مولوی میں جو یہ کہہ دے کہ صاحب میں حر کے اوپر نہیں روؤں گا, غلام جون کے اوپر نہیں روؤں گا؟ ہے کسی میں دم؟ نہیں. تو ہم کتنے بڑے والے سید ہیں کہ معصوم کی سیرت سے الگ ہٹ کر کے ایک سیرت رائج کر رہے ہیں. نہیں, آپ سید غیر سید میں میرے اسم نہ ہونا چاہیے, کردار لے کر کے آئیے, کیونکہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کے نزدیک صاحب کردار وہی ہے جو جس کا
तकवा जितना ज्यादा बुलंद होगा वो उतना नजदीक अल्लाह के नजदीक अहमियत रखेगा। हम कौन होते हैं बंटवारा करने वाले, ये हमारे यहाँ मिंबर पर बैठ सकते हैं, ये नहीं बैठ सकते, ये मजलिस में आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते, सैयद हैं तो इनको औलवियत सर्द महफिल जगह दी जाएगी, गैर सैयद है तो आप बाहर बैठिए। कोई अरे मजलिस अदा इसलिए नहीं है, मजलिस अदा इसलिए है ताकि गैरों को जो मस्जिदों में नहीं आ सकते हैं हुसैन की बस में आ जाए, क्योंकि हुसैन ने हुर बनाने का रास्ता हमवार किया है। यहां पर आओ पहले इंसान बन जाओ तब अल्लाह के इबादत गुजार बनोगे। एक सलवात पढ़िए समझ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।